الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ اس پاک ذات نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے بارگاہ الہیہ میں کہ وہ ذات اللہ ہم سب کو دین پاک پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم یہاں سنیں سمجھے اس کو آگے پہنچانے کی اللہ رب کریم ہمیں خاص توفیق مرحمت فرمائے. آمین سبحان اللہ. جس طرح کہ پچھلی مرتبہ ہم دوستوں نے روزے کی فضیلت اور روزے کے شرعی معاملات اور اس کی واجبات اور اس کے فرائض کے حوالے سے گفتگو کی، اور روزے کی بے شمار وہ چیزیں کہ نفلی، سنت، واجب اور فرض روزہ اس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اس بات کی بھی آگاہی حاصل کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور محبوب کبریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید کے ساتھ روزے کی فضیلت کو بیان کیا. پچھلا جو موضوع تھا، اگر آپ کے ذہن میں کچھ باتیں موجود ہوں تو اس میں جو چیدہ باتیں تھیں، اس میں سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ روزہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض نہیں ہوا، بلکہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. یعنی یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی عبادت کا نیا تصور نہیں ہے، بلکہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کسی نبی کی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ نے شریعت کا نازل ہونا، یعنی اس پر صحائف بھیجے ہوں، توریت، زبور، انجیل بھیجی ہو، یا وقتاً فوقتاً اللہ نے ان پر صحائف نازل کیے ہوں اور ان پر روزہ فرض نہ ہوا. اسی طرح صرف روزہ ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ بھی، نماز بھی، جہاد بھی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی فرض قرار دی تھی، لیکن اس کی مکمل اور احسن ترین صورت اللہ نے دین اسلام کی صورت میں عطا فرمایا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے 10 تک گنتی آتی ہے، تو جس کو 20 تک گنتی آتی ہوگی وہ ہنسے گا کہ یار تمہیں 10 تک آتی، مجھے 20 تک آتی ہے. تیسرا بندہ سنے گا وہ کہے گا مجھے تو 50 تک آتی ہے. چوتھا سنے گا وہ کہے گا مجھے 100 تک آتی ہے. اور ان سب کی باتوں کے بعد اگر کوئی ایک عالم فاضل ماہر ریاضیات کھڑا ہو جائے، وہ کہے مجھے تو کروڑوں اربوں تک آتی ہے، تو بات ختم ہو جائے گی. بات ختم ہو جائے گی. اب 10، 20، 50، 100 کی حیثیت ختم. اسی طرح جو روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض قرار دیا گیا، پچھلی امت کے روزوں پر اس کو وہی فضیلت
والے پر کروڑوں اربوں والے کی فضیلت ہے، کیونکہ اس امت کو جو رمضان مبارک اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ رمضان مبارک ہے جس میں اللہ نے بے شمار ایسی فضیلتیں رکھی۔ پہلی فضیلت یہ رکھی کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، پھر اس میں یہ فضیلت رکھی کہ قرآن اسی میں مکمل ہوا، پھر یہ فضیلت رکھی کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن عطا ہوا، جو قرآن کریم کی نعمتیں عطا ہوئی، جو نمازیں عطا ہوئی، جو قرآن کریم کے صدقے عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک کی امت کو عطا فرمائی، ان عبادات کا ثواب، ان عبادات کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں ایک رات کے اندر اتنا رکھ دیا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے فضیلت والی اللہ نے عطا فرمائی، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور ایک لیلۃ القدر میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی 83 سال کی وقت سے زیادہ لمبی رات ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف 1000 سال کا موازنہ کریں کہ قرآن نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو 1000 مہینہ 83 سال کی عمر بنتی ہے کہ کوئی شخص تسلسل سے 83 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، جتنا اجر اس میں ہے ایک رات میں اس سے بھی زیادہ اللہ مومن کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد روزے کی فضیلت کو سمجھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے روزے کے متعلق بے شمار چیزیں بیان کی۔ ایک چیز جس کو حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ بھوک اور پیاس جب مومن روزے کی حالت میں اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی صفات کا ہم پلہ ہو جاتا ہے، اللہ کی صفات کا ہم پلہ ہو جاتا ہے، اللہ کی صفات اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ بھوک اور پیاس سے پاک ہے، اللہ بھوک اور پیاس سے پاک ہے، اور جب مومن روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی اس صفت کا حامل ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے اللہ کی اس صفت کا اللہ اس کو حامل فرما دیتا ہے، یہ صفت اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے کہ یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، مجھے رب کا انداز ہے۔ تو اس انداز پر اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو جو صبح سے شام تک، سحر سے افطار تک بھوک اور پیاس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اپنی صفات میں سے ایک صفت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں روزہ ہمیں اس کی بے شمار شرائط بتلائی گئی، اس شرائط میں سب سے پہلے جو اہم ترین فقہ کا مسئلہ ہے وہ مفسدات روزہ ہے، یعنی روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں ساری پتہ ہے، لیکن ان میں جو کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کی ہمیں پوری طرح جانکاری نہیں، علم نہیں، شعور نہیں، یا ہمیں علم تو ہے لیکن مکمل علم نہیں، اس کے بارے میں غور سے سنیے۔ سب سے پہلے روزہ توڑنے والی 3 چیزیں ہیں، روزہ توڑنے والی 3 چیزیں ہیں۔ روزہ کھانے سے ٹوٹتا ہے، روزہ پینے سے ٹوٹتا ہے، اور بالغ مرد عورت، شادی شدہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ جمع کریں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ 3 شرطیں، اب اس کے اندر بھی بے شمار چیزیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ بھی اگلی گفتگو کے حصے میں آئیں گی۔ اب اگر 3 عوامل میں سے کوئی ایک عمل کوئی شخص کر لیتا، پانی پی گیا اور جان بوجھ کر پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کھانا کھا لیا جان بوجھ کر کھایا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر عورت مرد کے قریب آئی ہو یا مرد عورت کے قریب گیا اور اس حالت میں مباشرت ہو گئی یعنی صحبت انہوں نے کر لی تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا، باطل
فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر اس کو روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یعنی کم از کم ایک دیگ صبح اور ایک دیگ شام پکے اور 60 لوگ سے کھانا کھائیں، تو یہ اس ایک روزے کا کفارہ ہوگا، اس ایک روزے کا کفارہ ہوگا۔ اب اسی طرح کفارے کے لیے لازم شرطیں ہیں۔ اب کفارہ بھی کس کس پر لگے گا، کس پر نہیں لگے گا، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کا بے شمار چیزوں کا ہمیں پتہ ہے۔ انشاءاللہ آج اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا گیا ہو تو کفارہ ہوگا۔ سمجھ کے بات کو، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں نیت نہیں کر رہا، اس کی نیت ہی نہیں تھی، تو اس پر کفارہ لاگو ہی نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہی نہیں، تو کفارہ کیا ہوگا؟ یعنی روزے کی نیت کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جو مومن رات کو تراویح پڑھتا ہے یہ روزے کی نیت ہوگی، یہ روزے کی نیت ہوگی۔ اس ارادے سے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، روزے کی نیت ہو گئی۔ عشاء پڑھتا ہے اس نیت سے کہ صبح میں فجر پڑھوں گا اور فجر اس حالت میں پڑھوں گا کہ میرا روزہ ہو، تو روزے کی نیت ہو گئی۔ یا اس نے سحری کا اہتمام کر لیا، یعنی سحری کی چیزیں اکٹھی کر لی، آٹا، راشن، کھانا پینا، گھی، کھجوریں، سالن، تو یہ بھی نیت ہو گئی۔ یعنی اس کے لیے کوئی باقاعدہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ صبح روزے کے لیے یہ بندہ تیار ہے، تو یہ روزے کی نیت ہو گئی۔ جیسے ہم صبح کو ایک روزے کی نیت کی کوئی دوست سنائے گا، ہم ایک دعا بھی سنت کی پڑھتے ہیں جی۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ اچھا، اس پر بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کل کا روزہ کیوں ہے، روزہ تو آج کا ہونا چاہیے، روزہ تو اب کا ہونا چاہیے۔ یہ نیت میں غدن کا مطلب ہے کل، غد میں نا کل، نیکسٹ ڈے، ٹمارو، کہ اگلے دن کی نیت کرتا ہوں۔ اصل میں نیت روزہ رکھنے کی ہم نے کی سحری کے وقت، روزے کی نیت ہم نے کی سحری کے وقت، لیکن روزہ کب شروع ہوا؟ جب اگلا دن شروع ہوتا ہے، جب اگلا دن شروع ہوتا ہے، تو روزہ سحری سے اس کا آغاز نہیں ہوا، یہ سمجھ لیں۔ سحری کرنا سنت ہے، سحری کیا ہے؟ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں۔ کوئی شخص نہیں بھی سحری کی پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سنت کی نعمت سے محروم ہوگا، سنت کی برکت اس کو نہیں میسر ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا آدمی ہے، اس کو ایسی تکلیف ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن صبح کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو بھوک ہی نہیں لگی، یا اس نے رات کو اتنا کھایا تھا کہ اب بالکل نہیں کچھ کھا رہا، بس نیت کی ایک آدھ گھونٹ پانی پیا، تو پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کی نعمت سے وہ محروم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہیں نا، سحری کی نعمت سے، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے چھوڑ دی۔ اب یہ سنت چھوڑنے کا بہرحال اس کو کم از کم یہ کفارہ کرنا پڑے کہ وہ آئندہ یہ عمل نہ کرے۔ اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا تو اس کو اجازت ہے، جان بوجھ کر کر رہا یا عادت بنا لی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ روزے کی کراہت ہے۔ روزہ مکروہ ہو رہا، روزہ ہو جائے گا لیکن اس میں کراہت آ جائے گی، اس کا نور حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح روزہ دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر کسی وجہ سے روزہ رکھ لیتا ہے اور روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، اس پر کفارہ نہیں ہوگا، بس وہ روزے کی جگہ روزہ رکھے گا، روزے کی جگہ روزہ رکھ لے گا، کیونکہ اب وہ مسافر تھا لیکن اس نے پھر بھی روزہ رکھ لیا، تو اس کا روزہ رکھنا ممانعت نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی کہ مسافر اور بیمار کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جتنا سفر قصر نماز کے لیے اتنی ہی قصر روزے کی بھی ہے، اور وہ ہمارے فقہ حنفی کے مطابق کتنی ہے؟ کوئی دوست بتائے گا؟ 70
تقریباً 100 کلومیٹر سیدھا سیدھا صاحب، اور یہ تقریباً 70 میل یا 68 میل بنتے ہیں، 68 کچھ میل بنتے ہیں، اور پرانے زمانے کے یہ 57 پکے میل بنتے ہیں، جو 1.5 میل ایک ہوتا تھا، یہ 57 میل بنتے ہیں پرانے ایک، اس کے بعد پھر دوسرے میل تھے، اور کلومیٹرز میں یہ تقریباً 95 سے 98 کلومیٹر کی تقریباً مسافت بنتی ہے۔ اسی پہ نماز کی قصر ہے، اور اسی پر اب کوئی شخص اگر ساہیوال جاتا ہے تو کیا وہ قصر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ 50 ساہیوال 50 کلومیٹر، اگر کوئی شخص یہاں سے فیصلہ آباد جاتا ہے تو وہ قصر کرے گا؟ وہ بالکل قصر کرے گا، کیونکہ وہاں کا سفر تقریباً 140-50 کلومیٹر کے لگ بھگ ہو گیا، یعنی 125-30 کلومیٹر سے زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح کچھ شخص بورے والا جاتا ہے تو قصر نہیں ہوگی، میاں چلو گیا قصر نہیں، لیکن خانے وال چلا گیا تو خانے وال 95 کلومیٹر ہے، 95 کلومیٹر ہے، قصر شروع ہوگی ہے آسانی سیکھنے کے لیے۔ اسی طرح مکلف ہو یعنی بالغ ہو، اگر بچے نے روزہ توڑا تو اس پر روزے کی کفارہ نہیں ہے، بچہ توڑ دے تو کوئی اس پر کفارہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس پر روزے کی واجبیت یا فرضیت تھی نہیں۔ اب چونکہ عاقل ہے، بالغ ہے، 18 سال کی عمر ہے، یعنی 14 سے 18، یعنی جب بلوغت بالغ ہو گیا، تقریباً اس کی عمر 14-15 سال بالغ ہو گیا، تو یہ جیسے بالغ ہوا روزہ اس پر فرض ہے، تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ رات ہی سے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کی اور ایسی بات اختیار نہ پائی گئی جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، لیکن حیض نفاس آ گیا یا ایسی بیماری ہو گئی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ مثال ہے کہ ایک عورت نے رات کو نیت کی کہ میں صبح روزہ رکھوں گی، لیکن اس کو حیض آ گیا، اب اس نے روزہ رکھ لیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ روزہ سحری کر لی تھی، جیسے ہی سحری کی اس کو 7 بجے 8 بجے 9 بجے جیسے ہی اس کو 12 بجے سے پہلے جیسے ہی اس کو حیض اور نفاس آ گیا، اب روزے کا اس پر کفارہ نہیں ہوگا، روزہ اس کو کفارے سے یہاں روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی جیسے ہی اس کے ایام ختم ہو جائیں گے، اگر وہ اسی مہینے میں ہو گئے تو ٹھیک ہے، دوسرا روزہ پورا کرے، اور باقی دن جب اگلا شوال کے جیسے روزے رکھے جاتے ہیں اس میں پورا کر لے، شوال میں کر لے، پورا سال میں جب بھی روزے پورے کر سکتی ہے، اللہ نے اس کو رخصت عطا کی۔ اسی طرح کوئی شخص رات کو نیت کر کے سویا کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن صبح وہ مسافر ہو گیا، کوئی ایسا کام پڑ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، یا روزہ اس نے رکھ لیا تھا اور اس کو مجبوراً روزہ توڑنا پڑا، کوئی وجہ ہی ایسی بن گئی، تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ یا بیمار ہو گیا، رات درست تھا، صبح بیمار ہو گیا، روزہ رکھا، اتنی شدت کی بیماری آئی کہ اب بیمار اتنا ہو گیا، بخار، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو یہ ڈرپ لگے گی، یہ دوائی منہ میں ڈالنی پڑے گی، نہیں تو جان کا خطرہ ہے، یا اس کی مرض اتنی شدید ہو جائے گی کہ یہ معذور ہو جائے گا، تو اس صورت میں صرف روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ قضا کا کیا مطلب ہے کہ روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا، کفارے کا بدلہ ہے ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے۔ اور یہ بھی کفارے میں مسئلہ سن لیں، جو شخص 60 روزے، یہ نہیں ہے کہ ایک آج رکھ لیا، ایک جمعے والے دن رکھ لیا، ایک پیر والے دن، مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں، اور جو روزہ اس میں رہ گیا باقی پھر روزے باقی، پھر شروع، پھر اس کو 1 سے لے کے 60 تک مسلسل روزے رکھنا، یہ روزے کا ایک روزے کا کفارہ ہے۔ یہ عام کوئی جرم نہیں ہے، کوئی اتنا عام آسان والی بات نہیں کہ ایک روزہ چھوڑ لیا کہ میں رکھ لوں گا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، یا توڑ لیا، اب میں کہوں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج رکھ لیتے ہیں، جب ٹھنڈا ہے کہ پھر ایسا نہیں ہے، گرمی ہے تو گرمی کا روزہ، سردی ہے تو سردی کا روزہ، جس حالت میں ہوگا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو زخمی کر لیا، یعنی زخمی ہو گیا، کسی وجہ سے معذور ہو گیا اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، مسافر ہو گیا، جیسے بھی پہلے بتایا، روزہ
ثابت نہ ہوا اس کے لیے چیزیں اختیاری ہیں کہ کفارہ لازم اس پر اب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت معاذہ بن عدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک تابعی خاتون تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ جو ایام حیض کے روزے، یہ مرد شادی شدہ غور سے مسئلہ سنیں اور عورتوں کو یہ مسئلہ سکھائیں کہ جو ایام حیض میں عورتوں کے روزے قضا ہوتے ہیں ان کی تو قضا ہو جاتی ہے، یعنی جو ایام حیض میں روزے قضا ہوتے ہیں، جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضا کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ مسئلہ اگر آپ کو پتا ہے تو پھر تو سمجھ آ گیا، اگر نہیں پتا تو پھر اس مسئلے کو غور سے سمجھے، میں پورا یہ مسئلہ سکھاتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ہم مبتلا ہو جاتے یعنی ہمیں حیض آ جاتا تو ہمیں قضا شدہ روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا، قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اب دیکھیں میرے رب کی عورت پر کتنی مہربانی، اللہ کتنا مہربان ہے۔ عورت پر جیسے ہی حیض یا نفاس آ گیا تو اس کی نماز جو اس کی رہ گئی، اس کی نماز کی کوئی قضا نہیں، کیونکہ وہ تو بہت نمازیں بن جائیں گی۔ اگر کسی عورت کو 8 دن ماہواری آتی ہے تو کتنی نمازیں ہو گئی؟ 40۔ وہ تو عورتیں بیچاری پڑھتی رہے گی، وہ شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ کپڑے نہیں دھو سکتی۔ تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ رب جانتا ہے کہ عورت پر جب حیض آتا ہے اور نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، لیکن روزہ پورے سال میں 1 مہینہ فرض ہے، روزہ 1 مہینہ فرض ہے، لہٰذا اللہ نے عورت کو یہ سہولت عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ عورت صرف روزے کی قضا کرے گی حالت حیض میں، نمازوں کی اس پر کوئی قضا نہیں، خواہ روزے نمازوں یہ رمضان کی نمازیں ہوں یا وہ پورے سال کی نمازیں ہوں، جیسے ہی اس کو حیض آ گیا اس کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، یعنی وہ نماز نہیں دہرائے گی، نماز نہیں دہرائے گی۔ مثال کے طور پر آج جمعرات ہے، عورت نے روزہ رکھ لیا، صبح جمعہ ہو گیا، اب اس کو حیض آ گیا، اب حیض اس کو اگلی جمعرات تک یا جمعے تک رہا یا 5 دن رہا، منگل تک رہا، بدھ تک رہا، وہ پاک ہو گئی۔ اب ان پورے ایام کے اندر اس کے 5 روزے چھوٹ گئے، مثال دے رہا ہوں، تو 5 روزے رکھے گی، 25 نمازیں نہیں پڑھے گی، جو اس کی 25 نمازیں رہ گئی، 5 دن کی 25 نمازیں بنی نا، 25 نمازیں نہیں پڑھے گی، لیکن 5 روزے جو رہ گئے وہ اس کی قضا ادا کرے گی۔ اور قضا کب ادا ہوگی؟ جب رمضان گزر جائے، جب رمضان گزر جائے۔ سمجھ آئی کہ بات؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو 2 دفعہ حیض آ گیا تو اس میں استحاضہ ہے، اس کے مسائل تھوڑے اور مختلف ہوں گے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آگے، چونکہ یہ گڑبڑ چیزیں نہ ہونے، صرف اس مسئلے کو سمجھیں کہ اگر عورت کو حیض آ گیا تو حیض کی حالت میں جتنے روزے قضا ہوئے ان کی قضا اس کو ادا کرنی پڑے گی، قضا ادا کرنی پڑے گی۔ اور جتنی نمازیں رہ گئی کیا ان کی بھی قضا ادا کرنی پڑے گی؟ نہیں کرنی پڑے گی، شاباش، ان کی قضا ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ عورت کو اللہ نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں اللہ کا عورت پر کتنا کرم، جو عورت کہتی نا کہ مجھ پر یہ بوجھ یہ بوجھ یہ بوجھ، اگر وہ غور کرے تو اللہ نے شریعت میں ہر کام میں عورت کو سہولت اور آسانی عطا فرمائی، ہر کام میں آسانی عطا فرمائی۔ درود پاک پڑھیں۔ کوئی ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا تھا اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصداً کھا بھی لیا۔ اچھا، اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک بندے کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں کہ میرا روزہ، وہ سمجھتا کہ ٹوٹ گیا، کیا کہتا ہے؟ ٹوٹ گیا۔ اب اس نے خود ہی روزہ توڑ لیا، حالانکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، اس کا روزہ مثال کے طور پر اس نے کیسے روزہ توڑا، اس کی بھی مثال، وہ عورت کے پاس گیا، اس نے عورت کو صرف چھوا یا بوسہ لیا، اب اس کے ذہن میں آیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور اس نے خود ہی توڑ لیا، خود ہی کھا لیا، پی لیا یا جمع کر لیا۔ تو اچھا، اس کے علاوہ
پونچھنا لگوایا. پونچھنا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ جو کٹ لگتا ہے نا, اتنا لگے کہ اس سے خون بہے نہ. پرانے زمانے میں پونچھنے لگتے تھے جس سے گندا فاسد خون نکلتا تھا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا تھا. اس سے بھی روزہ, کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہر روزے کی حالت میں پونچھنا لگوایا. پونچھنا سمجھتے ہیں آپ؟ جی, یا پچنا کہہ لیں, اصل میں لفظ پوچھنا ہے. جی, کٹ لگوانا یا جونک لگانا. جونک دیکھی کسی نے لگتی ہوئی پرانے زمانے میں, جونکیں لگا کے خون نکالا جاتا تھا. یہ حضور کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. فاسد خون جسم سے نکلوانا کسی مرض کی وجہ سے. عورت کو چھوا, بوسہ دیا, ساتھ لیٹ گیا لیکن جمع نہیں کیا. ان کاموں کے بعد قصدن اب کھا لیا. اب اس نے سوچا کہ اب کھا لیا جائے کیونکہ اب ایسے کام ہو گئے ہیں. تو اس صورت میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے, کیونکہ اس نے اس چیز کا علم کیوں نہیں حاصل کیا. اب یہاں قضا نہیں کرنی پڑے گی بلکہ قضا بھی رکھنی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے, کیونکہ اگر روزہ فرض ہے تو اس کے مسئلے سیکھنا بھی مومن پر فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب آپ کسی ملک میں چلے جائیں, آپ اس ملک کی روڈ کے اندر چلنا شروع کر دیں تو آپ کو پکڑ لیا جائے. آپ کی جیب سے $20,000 نکل آیا, آپ کہیں مجھے تو نہیں پتا تھا. وہ کہہ کہ بھائی پتہ ہونے سے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, تمہیں جیل ہوگی, جرمانہ ہوگا. اب آئندہ پتہ چل گیا, آئندہ تم نہیں کرو. اگر تمہیں آج چھوڑ دیا جائے تم کل پھر وہی کرو گے. اس لیے فقہاء نے اس پر ڈبل جرمانہ لگایا ہے کہ جس کا روزہ نہیں ٹوٹا اور اس نے خود سے ہی توڑ لیا, اب اس پر 2 جرم ہیں, قضا بھی کرے گا, کفارہ بھی ادا کرے گا. مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں. اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے مٹی کھانے سے. اب مٹی کیا ہے؟ ایک شخص ہے, اس کام کر رہا ہے, مزدور ہے, تھوڑی مٹی اس کے منہ میں اڑ کے جاتی ہے. منڈیوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں مٹی جاتی ہے. کوئی بندہ کسی چیز کو جھاڑتا ہے, مٹی جاتی ہے. کوئی مکان بناتا ہے تو مٹی جاتی ہے. تو مٹی چلی گئی, اس سے روزہ کی کفارہ واجب نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے اندر اتنی چلی گئی, اتنی مقدار میں چلی گئی کہ وہ روزے اندر چلی گئی, تو اب اس پر صرف قضا لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایک تو ہے اڑ رہی ہے اور ایک ہے کہ اس کے منہ میں چلی گئی اور اس نے اس کو اندر نگل لیا. اب مٹی کا ذائقہ گلے تک آ گیا, منہ کو ڈھانپتا یا منہ میں تھی تو تھوک دیتا, تھوڑا بہت اگر تلخی اس کی یا مٹی کا ذائقہ زبان پر آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اب اس نے مٹی کھائی اور اتنی کھا لی کہ وہ اندر تک چلی گئی, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا, صرف قضا دے گا. چونکہ یہ کام کی وجہ سے ایسا ہوا. کیا کس وجہ سے ہوا؟ کام کی وجہ سے ہوا. قضا کر لے, اب غلطی ہو گئی, پتہ چل گیا, سمجھ آ گئی. لیکن کوئی شخص عادتاً مٹی کھاتا ہے, جیسے بچے کھاتے ہیں, عورتیں گاچھی کھاتی ہیں, بے شمار عورتیں مٹی کھاتی ہیں. باقاعدہ عورتیں گھروں میں کئی عورتوں نے مٹی رکھی ہوتی, کھا رہی ہوتی, عادت ہے. یہ آج کی نہیں, اس کی ایک مرض ہے جسم کے اندر کہ مٹی کھانا یہ ایک مرض کی وجہ سے ہے. تو ایسا اگر کوئی شخص کھائے گا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا. 60 روزے اس کو, مرد ہے یا عورت, رکھنے پڑیں گے. سمجھ آ گئی. اسی طرح تھوڑا نمک کھایا, نمک چکھنا اور ہے, کھانا اور ہے. اچھا میں آپ کو مسئلہ یہ بتا رہا ہوں, یہ بھی سمجھ لیں. ایک عورت ہے, شریعت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دی, وہ ہانڈی پکا رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ روزے کی حالت میں. شوہر بد مزاج ہے, بہت تلخی کرتا کر گرمی ہو رہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہانڈی کا نمک چکھ لے تاکہ اس کا شوہر اس سے نہ لڑے. کوئی لڑے کہ تم نے اتنا نمک ڈال دیا یا ڈالا ہی نہیں. تو اس نمک چکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اجازت دی. وہ چکھ لے, اس کا روزہ نہ قضا ہے نہ کفارہ, اس کا روزہ روزہ ہی. اسی طرح پکوان کرنے والا پکوان کر رہا ہے, وہ بیچارہ سب کے لیے کھانا پکا رہا ہے, حالت روزہ میں ہے, تو وہ بھی نمک کو چکھ سکتا ہے ہلکا سا, صرف چکھنے کے لیے کہ میں جو پکا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ میری چیز خراب ہو جائے, میرا کھانا ایسا نہ ہو بد مزہ ہو جائے. تو اس نقطہ سے کہ مہمانوں کے لیے یا اپنے کام کے لیے صرف چکھنا اس
لیے اتنا کہ اس کو اس کا ذائقہ معلوم ہو اور اس نے تھوک دیا, اندر نہیں نکلا, تو اتنی شریعت نے اس کو اجازت دی. عام آدمی کے لیے نہیں کہ کل سے ہم چکھنا شروع کر دیں کہ آلو کیسے پکے اور گوشت کیسا پکا ہے ذرا چیک کراؤ, اس کے لیے نہیں. صرف دو افراد, ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی بدخلقی سے ڈرتی ہو کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ شوہر میں تلخی ہوتی, جب وہ کما کے آتا ہے تو اچھا کھانا اس کو چاہیے, اچھا مزیدار چیز مانگتا ہے, اور اللہ اس کے محبوب جانتے ہیں کہ نفسیات میں مرد کے شامل ہے. اسی طرح وہ پکوان کرنے والا جو پکوائی اتنی کر رہا ہے کہ اس کا کھانا بہت زیادہ, تو وہ اتنا چکھ کے تھوک دے کہ جس سے ذائقہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کا نمک کا توازن صحیح ہے یا غلط. ایک بار ایسا کرے گا, دوسری بار ایسا وہ نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو اس پر کفارہ لگ جائے گا. اس کا روزہ بھی گیا, قضا تو ہوئی, اب قضا کی بجائے اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اگر نمک کھایا تو کفارہ واجب ہے. اب دیکھیں یہ مسئلہ ہے, کھانا کیا ہے کہ حلق سے اندر اتار لیا ہے, حلق سے اندر ہم نے شوربہ پی لیا, اس میں نمک تھا. کوئی بندہ خالی نمک نہیں کھاتا, کوئی بھی نہیں کھاتا, پانی میں گھول کے, جیسے سکنجبین ہے, اس صورت میں نمک گیا, روزہ ٹوٹ گیا. یا آنسو اتنے زیادہ تھے, آنسو اتنے زیادہ تھے کہ نمک کا ذائقہ اکٹھا ہو گیا اور وہ نکل گیا. ایک دو بوندے نہیں, بندے پر اللہ کا گریہ طاری ہوتا ہے, نماز پڑھتے وقت وہ رو سکتا ہے, گناہ یاد آتے, لیکن اتنا پانی جمع ہو جائے کہ وہ منہ پورے کا پورا نمکین ہو گیا اور نگل لے, تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نہ صرف ٹوٹے گا بلکہ اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا, لازم ہوگا. خربوزے یا تربوز کے چھلکے کھائے جن سے لوگ نفرت نہیں کرتے, یعنی ایسی چیز جو کھانے والی چیز ہے اور عموماً لوگ کھا بھی لیتے ہیں حالانکہ نہیں کھانی چاہیے. یعنی عام طور پر ہم چھلکے نہیں کھاتے, لیکن اگر کوئی کھا لے, اس سے ہمیں کوئی مثال میں دے رہا ہوں کہ ہم مالٹے کے چھلکے نہیں کھاتے, نہیں نہ کھاتے, جبکہ ہم سیب کا چھلکا کھاتے, کیلے کا چھلکا ہم نہیں کھاتے, تربوز کا چھلکا نہیں کھاتے, خربوزے کا چھلکا نہیں. لیکن اگر کوئی تربوز کا چھلکا پکتا بھی ہے, بہت سارے علاقوں میں, سندھ میں بڑی اچھی سبزی بنتی, تربوز باقاعدہ پکایا جاتا ہے, چھلکا پکتا ہے, تو جس پھل کا چھلکا جس سے کوئی نفرت نہیں ہے, یعنی کھانے میں روٹین تو نہیں ہے لیکن کھا لیا جائے تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے, ایسی چیز کا کھانا تو کفارہ واجب ہوگا. یعنی تو کہہ میں نے پھل نہیں کھایا, صرف چھلکا کھا لیا, تو اس پر بھی کفارہ روزے کی حالت میں واجب ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ بنے ہوئے چاول, باجرہ, مسور کھائی تو کفارہ واجب ہوگا. یعنی یہ تو کھانے والی چیزوں میں آ گئی. اب کوئی شخص کہے جناب میں یہ دیکھ رہا تھا, صرف چاکھی رہا تھا اور پھر وہ کھا گیا, تو وہ جائز نہیں ہوگی. اب وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا, اب ہمیں اس چیز کا علم سیکھنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ اب 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹا, اب وہ چیزیں الگ سے ہیں, وہ مسائل الگ ہیں. جیسے وہ پہلے بتایا کھانا پینا اور جمع کرنا, یہ کلیئر ہو گیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا. اچھا, اگر اس کو یاد نہیں تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا, اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے مرد کو عورت کے قریب کیا, تو یہ اس کا روزہ تینوں حالتوں میں نہیں ٹوٹے گا. اس کا روزہ تینوں حالتوں میں اگر بھولے سے کیا, اب یہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے, تیرا میری نہیں ہے اس میں. وہ کہے کہ میں نے پانی پی لیا, مجھے تو یاد نہیں تھا, حالانکہ اس کو یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب یہ جتنا مرضی کہتا ہے, لیکن ایک بندہ بھولے سے پی رہا ہے, کھا رہا ہے, تو اس کو اللہ ہی کھلا رہا ہے, اللہ ہی پلا رہا ہے. حقہ, بیڑی, سگریٹ, چرس, سگار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پرانے زمانے میں ہم نے یہ سنا تھا, بچپن میں ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بعض حکماء یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ حقہ پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حکیم یہ کہا کرتے ہیں. علماء کو تو مسئلہ آج سے 1400 سال سے بیان کرتے آئے, لیکن کچھ حکیم کہتے تھے کہ اگر دمے والا مریض انہیلر لے لے, اس زمانے میں انہیلر کیا ہوتا تھا, حقہ, سانس پھنستی تھی, کہتے تھے حقہ پی لو, کوئی نہیں, روزہ نہیں ٹوٹا, تم نے کون سا کچھ کھایا پیا. لیکن فقہ کا مسئلہ ہے, حقہ بھی یا
سگریٹ کا کش لے لیا، بیڑی پی لی، یا ایسی چیز، آج کل ایسے نشے آ گئے ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں، وہ اس کو لیا اور اس کا ذائقہ یا دھواں یا اس کی تسکین گلے سے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دماغ یا پیٹ کی جھلی تک زخم ہے، دماغ میں یا پیٹ کی جھلی میں زخم ہے، اس میں دوا ڈالی۔ اب ایک زخم ہے اوپر، ایک زخم ہے اوپر، جیسے جلد پہ پھوڑا پھنسی، اس پہ دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دماغ کے اوپری سطح پر کوئی چوٹ لگ گئی، آپ روزے کی حالت میں دوائی لگا سکتے ہیں، تیل لگا لیا، مرہم لگا لی، کوئی آئنٹمنٹ کریم لگا لی، کوئی لوشن لگا لیا، کوئی دوائی لگا دی، سوکھی گیلی کوئی لگا دی، اب یہ دوائی جائز ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جھلی کراس کر کے اندر چلی گئی اور اس کا ذائقہ حلق سے ایسے محسوس ہوا کہ دوائی ناک سے گئی یا حلق سے گئی، کان سے گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر میدے کے، یعنی میدا اس میں ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی جسم کا ایسا حصہ، اتنی دوائی چلی گئی، اتنی دوائی اندر تک تحلیل ہو گئی کہ اس کا ذائقہ میدے سے دائیں بائیں بھی کہیں میدے میں آ گیا، کیونکہ میدے کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے چیز میدے تک پہنچ سکتی ہے، اس کے ذرائع لگے، چونکہ یہاں میدا سے مراد ہے کہ وہ جگہ کہ وہ میدے کے اندر داخل ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کی ذائقہ یا اس کا اثر میں پہنچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شکر، چینی، گڑ، ایسی چیز جو منہ میں گھل جاتی ہے، منہ میں داخل کی تو تھوک نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوک نہیں نکلا، یہ وہی نمک والی بات ہے کہ تھوک نہیں نکلنا، اگر یہ کسی وجہ سے عادتاً نہ جان کر نہ کرے، جان بوجھ کر نہ کرے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایسا تاجر جو تجارت کے لیے ہے، اس کو ایک چیز خریدنی پڑ گئی اور اس کو اس کا ذائقہ ضروری چیک کرنا پڑا کہ میں صحیح مال لے رہا ہوں، تو اس کو بھی فقہ نے اجازت دی، وہ چکھ سکتا، وہ چیز کو چکھ سکتا، دیکھ سکتا، صرف چکھنا ہے، نگلنا نہیں۔ اس کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت میں رخصت ہے کہ اب چونکہ وہ تجارت کرنے نکلا ہے، مال خریدنے آیا ہے، اس نے پیسے خرچ کرنے ہیں، تو وہ چیز کو چکھ کے اگر دیکھنا پڑے تو چکھ کر دیکھ سکتا ہے، لیکن نگل نہیں سکتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ رگ میں لگے یا مسل میں لگے، گوشت میں لگے، روزہ ہر دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گا۔ فقہ حنفی میں بھی دو گروہ ہیں، بریلوی مسلک میں بھی، دیوبند مسلک میں بھی، کہ ان مسالک کے اندر بھی دو گروہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دونوں مسالک میں۔ لیکن جو 98% علماء ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک میں ہیں، اور فقہ حنفی وہ کہتے ہیں کہ روزہ انجیکشن سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ انجیکشن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمارے اہل سنت کے کسی بھی مسئلے کے عالم جو فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں، اگر وہ 98% اس پر متفق ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمیں بھی اسی مسئلے پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں بھی اسی مسئلے پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ایک شخص کو شوگر ہے، وہ انسولین لگواتا ہے تو اس کی شوگر ٹھیک نارمل ہو جاتی ہے، اور وہ کہے میں نے تو کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، لیکن جیسے ہی اس نے انسولین لگائی اس کے جسم میں طاقت آ گئی، تو جب طاقت ہی آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے مجھے بخار ہے، گولی نہیں کھا رہا، سیرپ نہیں پی رہا، لیکن انجیکشن لے رہا، بخار اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن پھونکنا یعنی سوئی کے ذریعے کوئی چیز داخل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر تھی، اسے کھا گیا یا کام تھی، پھر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، اگر تو وہ اندر تھی اور نگل لی، یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں۔ عمومی طور پر کچھ لوگوں کی داڑھ میں پھوڑ ہوتی ہے، غور سے سن رہے ہیں مسئلہ؟ کچھ لوگوں کی داڑھ میں پھوڑ ہوتی ہے، جب وہ پھوڑ ہوتی ہے تو اس بار روزہ رکھا انہوں نے، اچھی طرح مسواک بھی ہو گئی، کلی بھی ہو گئی، غرارہ، لیکن وہ چیز پھوڑ میں نہیں، اب وہ اچانک منہ سے نکلی اور اندر چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس کو پتا چل گیا کہ میری داڑھ میں کچھ ہے، اس نے نکالی، پھر
کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پہلے وہ منہ کے اندر تھی، حلق کے اندر تھی، اسی کا حصہ تھی۔ اب اس پہ چونکہ اس نے قصدن نہیں کی، خود ہی اندر نکل گیا، اب وہ نکلتے نکلتے اس نے پھر نکالی، پھر کھا لی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ بڑا عام ہے، کیونکہ روٹی بعض پر ایسی ہوتی ہے کہ دانت میں اڑ گئی، بوٹی کا ریشہ اڑ گیا، کوئی ایسی سبزی ہے، کوئی ایسا کھانا ہے جو دانت میں پھنس گیا، اگر وہ چنے سے یعنی چھوٹا جو چنا ہوتا ہے اس کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس نے نکل لی۔ اسی طرح عورت کا بوسہ لیا، چھو لیا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انزال ہو گیا یعنی اس کے جسم سے مادہ خارج ہو گیا، شہوت آئی، مادہ نکل گیا، اگر عورت کو بھی یہ کیفیت ہوئی تو عورت کا ٹوٹ جائے گا، مرد کو ہوا تو مرد، یعنی دونوں کا بھی ہو سکتا ہے اور ان میں کسی ایک کا روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، یعنی انزال ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکل کر حلق میں اترا، یہ بڑا عام مسئلہ ہے، یہ عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو روزہ ہے، اس کا نہ علاج لیا نہ احتیاط کی نہ۔ اب ہوا خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا یا کم تھا، اب تین ہی حالتیں ہیں، خون اتنا نکلا کہ جتنا منہ میں تھوک ہے یا اس کے برابر تھا یا اس سے زیادہ تھا یا اس سے کم تھا، اور حلق میں اس کا ذائقہ آ گیا، حلق میں اس کا ذائقہ آ گیا، تو ان یعنی اس نے اندر نگل لیا، تو ان ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا، ان ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر تھوک اتنا تھا، خون اتنا تھا کہ تھوک پر غالب آ گیا لیکن اس نے حلق میں نہیں لیا، اس نے کلی کر لی، تھوک دیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ کم تھا، زیادہ تھا، برابر تھا۔ لیکن اگر حلق میں خون کا ذائقہ آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اگر خون کم تھا اور مزہ نہیں آیا یعنی اس کا ذائقہ نہیں آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حکنا لیا، حکنا میں نے وہ حکنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکے کو، انجیکشن کو، یا ایسی چیز جو پریشر سے جسم کے اندر داخل دوا کرتے اس کو عربی میں حکنا کہتے ہیں، ہم ٹیکا کہہ دیتے ہیں، سرنج کہہ دیتے ہیں۔ تو سرنج کی ہر صورت سوئی نہیں ہوتی بلکہ ایسی چیز جیسے اسپرے فارم میں کوئی چیز ہے، اس کو ناک سے دوائی لی، جیسے انہیلر ہے، دمے والے مریض لیتا ہے، یا ناک بند ہے تو ہم اس کو سائنس کی وجہ سے، ناک بند ہونے کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، میرا ناک کھل جائے، اور جیسے ہی وہ دوائی اندر گئی اور یا تیل کان میں اتنا ڈالا کہ حلق میں آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خوشبو میں یہ مسئلہ نہیں ہے، جو آپ خوشبو سونگتے ہیں، پرفیوم ہے، عطر ہے، گلاب ہے، کوئی بھی خوشبو ہے یا ایسی خوشبو جو کھانا پکنے کی ہے، ہم سونگتے ہیں، کھانا پک رہا ہے تو ہم یہ ناک تھوڑی بند کر کے ایسے پھونک رہے ہیں، ہم سونگتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ اسی طرح مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ رکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب استنجا کرنا کیا ہے کہ ہم پیشاب اور پخانے کو دھونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنجا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنجا۔ اب یہ اتنا پانی اندر ڈال رہا ہے کہ پخانے والی جگہ پر چڑھا رہا ہے تو یہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، یا پیشاب والی نالی کے اندر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے لوگ اگر آپ کہیں کون ہوں گے، ایسے نفسیاتی لوگ دنیا میں موجود ہیں، بے شمار مراز ہیں۔ تو یہ نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ عادتاً بھی کرتے ہیں، اتنا زیادہ استنجا تو وہ سمجھتے ہیں ہم بس ناپاک ہیں، پاک نہیں ہوئے، حالانکہ پاک وہ ہو چکے ہیں، ایک ہی لوٹے سے پاک ہو گئے، لیکن وہ اتنا پانی چڑھا رہے ہیں کہ پانی اوپر اندر کسی طرح سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی روزے دار کی طرف چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ کوئی ایسی چیز اس کی طرف پھینکی کہ اس کے حلق میں چلی گئی اور اندر اتر گئی تو روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دوسرے شخص کا تھوک نگل لیا یا اپنا تھوک ہاتھ پر رکھ کے دوبارہ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھئے، منہ میں اگر تھوک ہے نگل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کا تھوک ہے وہ نگل گیا یا اپنا ہاتھ پہ ڈال کے اندر دوبارہ نگل گیا تو روزہ
سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا یا قطرہ بارش کا آسمان سے برف کی صورت میں یا پانی کی صورت میں حالت میں چلا گیا، اب یہ سویا ہے اور کسی نے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا، اب یہ خود بھی کہہ رہا ہے، اس کو اندر بھی لے جا رہا ہے، یا کسی نے اس کا پانی ڈال دیا، تو برہم روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ منہ میں رنگین دھاگا ڈالا، کئی بندوں کو عادت ہوتی ہے ایسے کپڑا منہ میں ڈال لیا، عورتوں کو عادت ہے کپڑا چبا رہی ہیں، بچوں کو عادت ہوتی ہے، اور اس نے رنگ چھوڑ دیا، اس نے رنگ چھوڑ دیا، نیلا پیلا کالا جو بھی رنگ تھا، اور وہ تھوک رنگین ہو گیا، تھوک ہم نے نگل لیا، تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ مسئلہ پہلے آپ کو بتایا کہ روتے ہوئے اگر ایک دو آنسو منہ میں یا حالت میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اتنا تھا کہ اتنا ہی رویا کہ وہ پانی منہ میں اندر چلا گیا، منہ حلق تار ہو گیا، نمک اندر ذائقے کی صورت میں چلا گیا، یا پسینہ تھا پسینہ نکل لیا، ایسے منہ کو ہاتھ لگایا اتنا پسینہ تھا کہ پورا منہ میں اس کا ذائقہ اندر تک چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پخانے کا مقام باہر نکل پڑا، جیسے لوگوں کو بواسیر ہو جاتی ہے، پخانے کی جگہ باہر آ جاتی ہے، یا حاملہ عورتوں کے ساتھ عموماً یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کپڑے سے پونچھ کر اٹھے تری باقی نہ رہے، اگر پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا اور پانی اس نے اس کو دھویا اور پانی اس کو اندر کر لیا، انگلی کے ساتھ انگوٹھے سے پخانے والی جگہ کو اندر کیا، اگر اس پر اتنا پانی تھا کہ پانی بھی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو خشک کرے، استنجے والی جگہ کو دھو لے، خشک کر کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھنے کے پہلے اس کو اندر کرے خشک کر کے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی عذر کی وجہ سے عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ڈال دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ایسی انفیکشن ہے، کوئی ایسا عورت کو مسئلہ ہے کہ اس کو اپنے شرمگاہ میں تیل ڈالنا پڑا، دوائی ڈالنا پڑی، تو اس پانی یا تیل سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اندر تک چلی گئی تو رحم میں آ جائے گی۔ رحم کا مطلب میدا ہی ہے، رحم کا مطلب میدا ہی ہے۔ قصداً منہ بھر کے الٹی کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، قصداً کی، اب اس نے جان بوجھ کر کی، خود اس کو آ نہیں رہی تھی، اس نے نکال دی، اس کو قصداً کہتے ہیں۔ صحابت اس کو کہتے ہیں کہ بھولے سے الٹی آ گئی، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعد میں الٹی آ جاتی، وہ کہتے ہیں بات میرا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، فٹافٹ روزہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا۔ قصداً نہ کریں، منہ میں انگلی ڈال رہا ہے، کر رہا ہے، حلق میں ڈال رہا ہے، اس سے اس کو الٹی آ رہی ہے، اس کو پتا ہے میں کروں گا تو الٹی آ جائے گی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس سے کم کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گی۔ منہ بھر کے الٹی نہیں آئی، تھوڑا پانی آ گیا، کوئی تھوڑی سی مواد نکل آیا، یا تھوڑی سی گندا سا پانی نکل آیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ مسئلہ کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اب آگے وہ مسئلے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ہم کہتے ہیں ٹوٹ گیا۔ اب ہمیں شریعت کہہ رہی کہ تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا، ہم کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہمارا تو ٹوٹ گیا، تو ہمارا روزہ ہی نہیں ٹوٹا تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہی بات دوبارہ کہ جس نے جان بوجھ کر کھایا یا پیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹ انجان ہو کے کھایا پیا، یعنی بھولے سے کھایا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو کھلایا۔ مکھی، دھواں، گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ ان کا کسی کا ذائقہ ہی نہیں تھا، اگر مکھی چلی گئی، دھواں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر قصداً دھواں لیا، جیسے اگربتی ہے، لبان ہے، کوئی خوشبو ہے، یا انہیلنگ ہے، یا سانس کھولنے کے لیے لے رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اگربتی، لبان یا آگیا مسئلہ ہو بھی منہ کے قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب الگ سے نہیں اس نے کھینچا، ایسے کھینچ رہا ہے، مزے لے رہا ہے، حالانکہ نہ خوشبو آ رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا، آگے اس کے دھوئیں کو کھینچ رہا کہ میں سر ذرا سے ہلکا ہو جائے گا، یہ فائدہ ہوگا، کوئی مزہ آئے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں گیا اگر 6 مثانے تک پہنچ گیا۔ اب یہ مرد کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے، عورت نے اگر ایسا کیا تو عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی مثانے کی جگہ کھلی ہے۔ مرد کی جگہ اگر اس نے سوراخ تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
گا، کیونکہ اس کی پیشاب کی نالی کی ساخت ایسی ہے کہ وہ اندر داخل نہیں ہوتا، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ قربان جائیں، سائنس آج اس جگہ جس چیز کو سمجھی ہے، رسول پاک کے غلام صحابہ کرام نے 1400 سال پہلے ہمیں کوئی عطا فرمایا۔ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، یعنی کلی کی پانی باہر پھینک دیا، کچھ تری منہ میں رہ گئی تو روزہ نہیں، حالانکہ اس میں دھوپ بھی نکل لی۔ اب جیسے مثال میں جب ہم روزے کی حالت میں نہا رہے ہیں تو پانی یہاں تک ہم نے کلی کی، اب یہ تو میں نکل گیا، اب یہ میں نے نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس نے پانی کلی کر کے باہر، لیکن اس کی تری آ گئی، ٹھنڈک آ گئی، اس ٹھنڈک کو اس نے اندر نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے، بات کرتے کرتے منہ میں پانی تھوک آ گیا، اس کو پی لیا، یا بلغم منہ میں آیا اور اندر نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باہر نہیں نکال کے اندر، کبھی اگر منہ میں ہی ہے اور نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت سے خون نکل کر حلق میں پہنچا لیکن حلق سے نیچا نہیں اترا، یہ وہی مسئلہ آ گیا، حلق میں اس کا خون نہیں پہنچا اور روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ خون اس کا نکل کر منہ میں زبان تک آیا لیکن حلق تک نہیں گیا، اس کا روزہ کہیں نہیں گیا۔ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری شروع کی، اب سحری اس نے صحیح ٹائم پہ شروع کی، کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی، صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا، یعنی اب اس کے اندر گیا، اس کو وہ آواز آ گئی سائرن کی، یا مولوی صاحب نے اعلان کر دیا یا پتہ چل گیا اور روزہ نہ ٹوٹا اور نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اگل دے گی، اندر نہ لے جائے، اس کو نکال لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگل کر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عموماً لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھا جی ابھی اذان نہیں ہو رہی، ابھی یہ فلانی کی اذان ہے، یہ جیسے ہی ٹائم ختم ہو گیا آپ کا روزہ ختم۔ اب آپ اپنی مرضی سے کھائیں پیئیں موج کریں، اللہ کے لیے روزہ نہیں رہا۔ اب آپ سارے دن بھوکے اور پیاسے ہیں، روزے دار نہیں ہیں۔ اچھا کوئی نہیں، خود کھالا عورتیں بتا رہی ہیں ماں ہماری ماں ہے، باپ ہمارا باپ ہے، لیکن عالم تو نہیں ہے نا، یہ مسئلہ عالم کا ہے۔ روز جیسے ہی سحری کا وقت ختم تو روزے کا وقت شروع ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، وہ کھانے کا وقت تھا، یہ روزے کا وقت ہے۔ ہم روزے کے وقت میں نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو نگل سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی ہمارا کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تل یا تل کے برابر، تل کے جو کھانے والا تل ہوتا ہے، تل کے برابر کوئی چیز چبائی، وہ تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہ گیا، یعنی اتنی چھوٹی چیز، ایسی چیز جو چبا کے بھی اگر چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حلق میں اس کا ذائقہ اگر رہ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اندر ہی اتر گئی نکل گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوا یا آٹا چھانا، عورتیں آٹا چھانتی ہیں، دوا پنسار والے پنساری بناتے ہیں، یا منڈی میں کوئی جنس اڑتی ہے اور اس کا ذائقہ حلق میں آ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا تو کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ جو کان میں پانی کا نظام ہے اس کا سسٹم اور ہے اور دوا کا سسٹم اور ہے، یہ بھی انشاءاللہ اگلے کسی موضوع میں بتایا جائے گا۔ غیبت کی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص غیبت ہی کرتا ہے، اگرچہ غیبت گناہ کبیرہ ہے لیکن غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ محبوب کبریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی خواتین آئیں، عرض کی یا رسول اللہ روزے سے ہیں، فرمایا میں تو تمہارے منہ سے گوشت کی بو سونگھ رہا ہوں، مجھے تو تمہارے منہ سے گوشت کا خون کا ذائقہ آ رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہم روزے سے ہیں، فرمایا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے کوئی غذا کھائی، بلکہ تم عورتوں نے فلاں فلاں عورت کی غیبت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذائقہ تمہارے منہ میں پیدا کر دیا، تو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں جناب فون ہو رہے ہیں اور صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ یہ آخری چند دو تین مسائل یہ بھی سن لیں۔ یہ وہی مسئلہ کہ عورت کے قریب گیا، انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر احتلام ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی عورت نے مرد کو چھوا، یہ عورت کے لیے مسئلہ بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے۔ مرد کو انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر سوتے ہوئے احتلام واقع ہو جائے تو حالت احتلام میں روزہ، جاگتے بھی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ اور ہے، وہ کیفیت اور ہے۔ جیسے ایک بندہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اس پر احتلام واقع ہو جائے تو دیکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ گناہ کی چیز ہے، اس کا الگ سے گناہ ہے، لیکن احتلام کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ وہ نیند میں ہوا، جاگتے ہوا، کسی صورت میں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ سب سے اہم ترین مسئلہ، اور شیطان اس مسئلے میں اتنا لوگوں کو الجھاتا ہے جس سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ جنابت کی حالت میں مثلا رات کو مرد عورت قریب ہوئے، اب صبح اتنا وقت نہیں بچا کہ غسل ہو سکے، تو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں، میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ تو پاکی روزے کے لیے شرط نہیں ہے، پاکی روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ جیسے اذان کے لیے وضو شرط نہیں، پاک ہو، صاف ہو۔ اب چونکہ لیکن جہاں مسجد کے اندر اذان کا موقع ہے وہاں وضو کرنا پڑے گا۔ اب ایسی جگہ تھی جیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد کی چھتوں پر یا اونچی پہاڑیوں پر اذان دی جاتی ہے، اور اذان کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھیں، یہ مسئلے ضمن آ گئے ہیں تو یہ سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو اذان کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، اگر کوئی شخص وضو کے بغیر بھی اور اذان کا وقت ہے وہ اذان دے سکتا ہے۔ لیکن اگر مائک اندر ہے، جیسے ہماری بھی مسجد ہے، تو یہاں چونکہ مسجد میں داخل ہونا ہے تو مسجد میں بغیر وضو کے داخل ہونا اس کی سخت ممانعت ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا عمل مجبوری ہے تو اذان دے دے اور پھر وضو کر لے، یہ بھی اس میں رخصت ہے۔ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے کہ میں ناپاک تھا تو میں نے روزہ نہیں رکھا، اب جناب ناپاکی کا روزے سے کیا تعلق؟ آپ ناپاک تھے، سحری کا وقت ہو گیا، روزہ رکھیں، اور جب نماز فجر گزر جائے آپ فوراً یا فجر پہ بھی غسل کر لیں، نماز بعد میں ادا کر لیں، اس کی قضا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول کرے گا، آپ کو رخصت ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک فطرتی عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جتنے پہلے نبی آئے ان تمام امتوں کے اوپر روزے کی حالت میں یا بغیر روزے کی حالت میں جمع حرام تھا، یعنی رات کے وقت بھی سحر و افطار، یعنی سحر سے پہلے اور افطار کے بعد بھی مرد عورت رمضان المبارک کے مہینے میں قریب آنا ان کے لیے حرام تھا۔ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے کرم کیا کہ جب روزہ افطار کر لیا تو عورت اور مرد کو اجازت ہے وہ قریب آ سکتے ہیں، لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہے تو غسل کر لیں، روزہ اس سے پہلے رکھ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے تو آپ نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ ہماری ماں سے پوچھا کہ اے عائشہ تم کھانا کیوں نہیں پکا رہی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ناپاک، میں ناپاکی کی حالت میں، مجھے حیض ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو اچھی طرح ہاتھوں کو پاک کر اور مجھ محمد کے لیے کھانا پکا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ میں حالت غسل یعنی حالت جنابت میں تھی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکایا۔ کھانا پکایا جا سکتا ہے پاک مجبور، لیکن پاک ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ جنابت میں نہیں، حالت حیض میں، لیکن اگر جنابت کی حالت میں بھی عورت کھانا پکائے تو اس پر کوئی منع نہیں ہے، پکارات صاف ہے، اس سے پاک کر لیے۔ اب جسم پاک کرنا، غسل کرنا کر لیں تو اس کا کھانے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کھانے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک جگہ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ فلاں بزرگ گئے، کسی کے گھر گئے، انہوں نے کہا کہ تیری عورت تو ناپاک ہے، انہوں نے ہمارے لیے کھانا پکایا۔ تو یہ جو مسئلہ کسی بزرگ نے کسی کی طرف منسوخ کیا یہ غلط ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ہاتھ سے حالت حیض میں کھانا کھا سکتے ہیں تو کوئی اللہ کا ولی رسول پاک سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہوں تو یہ
تقوی اور پرہیزگاری میں شامل نہیں ہے، کیونکہ عورت کی پاکی ظاہری ہونی ضروری ہے، یعنی اس کے ہاتھوں پہ جنابت نہ لگی ہو، گندگی نہ لگی ہو، اور اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو کھانا پکانے سے پہلے اپنے لباس کو بدل لے اور اپنی ظاہری نجاست کو ویسے دھو دے۔ غسل ابھی نہیں کر سکی تو وہ کھانا پکا سکتی ہے، کھانے کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص نماز قضا اس کی ہو گئی، اب نماز گزاری بات اس کی قضا ہونی ہے، اور وہ جان بوجھ کر غسل نہیں کر رہا، اب وہ جان بوجھ کر غسل نہیں کر رہا تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ روزے کا رکھنا لازم تھا اور اب اس کی نماز فجر کی رہ گئی، اب اس کے فوراً سے پیشتر وہ غسل کرے، پاک ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک جنبی گھر میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا فرشتہ گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ جنابت یعنی جس پر غسل واجب ہے۔ آخری مسئلہ، غیر سبیلی یعنی پیشاب پخانے کی جگہ کے علاوہ میں کسی نے جمع کیا، انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور یوں ہی ہاتھ سے اگر کسی نے اپنا مادہ نکالا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور لیکن اگر اس کی یعنی اس میں سے مادہ نہیں نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ یہ کام کرنے والا سخت حرام فعل کر رہا ہے۔ اس میں بھی فقہاء نے ایک رخصت دی ہے۔ اسی طرح یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، تاکہ اتنا ہمیں روزے کے متعلق پتہ ہو کہ جو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے جس کے بارے میں پورا سال علماء تلقین کرتے ہیں۔ ہمیں رمضان المبارک کی خوشی ہوتی ہے، گھروں کو صاف رکھا جاتا ہے، جائے نماز قرآن، روزے کا سحر و افطار کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام، بے شمار چیزوں کا اہتمام۔ اس کا اگر ہمیں پورا علم نہ ہوگا تو روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے معاوضہ ہم سب کو دین مبین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے، اور اللہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دے جہاں بیٹھ کے دلوں کو خالی ملتی ہے۔ تمام دوست اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں وہ سوال پوچھ سکتے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیتا ہے، اسے نہیں پتا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انجیکشن لگانے سے قضا ہوگی، اور اگر اس کو پتہ ہے اور پھر لگوا ہے اس پر کفارہ ہوگا، اس پر کفارہ ہوگا۔ تو بندہ کفارے دے حالے چ 60 روزے نہیں رکھ سکتا یا 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اس کے علاوہ ان کے پاس کی جائز ہے؟ پھر اللہ مال تیار ہوگا، جرمانہ اور پکا ہوئے گا۔ ادھر پھر رخصت ہے بہت ساری، کو طاقت نہیں ہے کہ جو وسائل نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، پھر روزہ رکھے، پھر نہیں روزہ کوئی رشتہ دار کا دے دے، کسی رشتہ دار کو مدد لگے کہ میرے واسطے کہا میں نہیں دے، میرے پہ عذاب قرض۔ ایسا دنیا میں کوئی اصول آپ نے دیکھا کہ آپ جناب جیل میں چلے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ جی 6 مہینے قید ہے یا 2 لاکھ روپے جرمانہ ہے، دونوں صورتیں ہیں، آپ کہیں گے میں نہ قید لوں گا نہ جیل کاٹوں گا، یہ ہوتا ہے؟ کہتے جناب قید بھی ہوگی، جو قید نہیں وہ جرمانہ نہیں، تو جو 2 سال کی 2 لاکھ دینا تھا نا، اب وہ آپ کو 4 لاکھ دینا، پر 4 لاکھ نہیں دے سکتے، 6 مہینے کی قید آپ کی سال کی ہوگی، بڑے کی چیز کام نہیں ہوگی، یعنی عذر نہیں، دنیا کے اصول میں بھی عذر نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کا، لیکن اس میں رخصت یہ ہے کہ اولاد والدین کا کفارہ ادا کرے، بھائی کا کفارہ ادا کر دے، رشتے دار پڑوسی کا کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جس کا کفارہ ادا کیا قیامت کے دن اللہ اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا فرما دے گا کہ جا تم نے میرے بندے پہ رحم کیا میں تیرے اوپر رحم فرماتا ہوں، کیونکہ مجھے رحم ہونے کی وجہ سے تجھ پر زیادہ حق حاصل ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے اس کے اوپر قرض ہے، وہ قرض نہیں دے سکا، اب رشتے داروں پر لازم ہے کہ اس کا قرض دے، لازم ہے، اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، بچے بھی نہیں تھے یا بچے اتنی طاقت نہیں رکھتے، پتہ بھی تھا کہ اس پر قرض ہے، تو جو شخص ایسے شخص کا قرض اتارے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن صرف اللہ ہی اس کا اجر عطا کرے گا، اللہ ہی اس کا بدل دے گا، اور دنیا میں اس بدل کو کوئی تحریر نہیں کر سکتا۔ تو معلوم کر لیں کہ اگر کسی پر کوئی قرض رہ گیا تو وہ قرض دینا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ وراثت کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر قرض
کی وراثت میں سے قرض ادا کیا جائے گا تب وراثت کی تقسیم ہوگی۔ یہ عموماً مسئلہ علماء بیان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں 5 مرلے دے دے 10 مرلے دے دے، اور یہ پوچھ ہی نہیں رہے کہ باپ پر قرضہ کتنا تھا، باپ نے پوری زندگی میں جو قرضہ لیا یا کاروبار تھا، بزنس تھا، نوکری تھی، کچھ بھی تھا، قرضہ رہ گیا تو پہلے قرضہ ادا ہوگا پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ سمجھ گئے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے یعنی حضور بیٹھے ہیں، نماز جماعت سے ہو چکی، وہ شخص داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر نماز کو ادا کر، پھر نماز کو ادا کر۔ وہ پھر گیا، وضو کیا، پھر آ کے اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ادا کر، اس نے پھر ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں پہنچی، ابھی نہیں پہنچی، اوپر نہیں گئی، پھر ادا کر۔ وہ شخص رونے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھ نہیں سکا۔ محبوب کبریا نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تو میری طرف دیکھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحیح رکوع کیا، قیام، رکوع، سجود، مکمل نماز پڑھی۔ محبوب پاک نے فرمایا اس طرح پڑھ۔ جب اس نے چوتھی دفعہ پڑھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے حضور پہنچ گئی، یہ پہنچ گئی۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ کسی کی تربیت کرنی ہو نا کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنا بھی واجب ہے۔ اگر امام التحیات مکمل کر لیتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے تو اتنی دیر کے بعد اتنا اگر وقت ہے کہ دوسرا سلام نہ پھیرے تو مقتدی انتظار کرے، اپنا پورا کرے، التحیات کو پورا کرے۔ لیکن اگر اس نے اتنا سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسری طرف اس نے بھی منہ پھیرا کہ السلام علیکم، اتنی میں پوری ہو گئی تو پوری کر لے، اگر نہیں تو جیسے ہی اس نے ادھر پھیر رہا ہے تو یہ فوراً پھیر کر اس سلام کی اتباع کر لے تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز سے باہر نکل گئی، یہ نماز سے باہر نکل گیا۔ ایک اور مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ہے، جب ہم یہ غلطی کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو دوستوں کو سمجھایا لیکن دوست غور نہیں کرتے۔ اب امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نہیں کہہ سکتے فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب تک وہ نہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہہ دیا اب مقتدی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی کے ساتھ منہ نہیں پھیرے گا، نام نہیں کہنا جدوں، اور امام تھوڑا توقف کرے، رکے تھوڑا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، یہ نہیں، یہ سلام ہے ہی نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میں امام تھا کہہ دیا، اب مقتدی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دوسرے سلام کا انتظار کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب مقتدی جب میں خاموش ہوں گا تو وہ سلام کہے گا تو اس کا سلام ہے، ورنہ نماز باطل ہو۔ اگر امام کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہو گیا، یہ اسلام پورا نہیں ہوا۔ اگر غلطی سے ہو گیا چلے، نہیں پتا تھا تو آئندہ اصلاح کرنی جب پوری مکمل کہہ گے تسی بعد چ کہنا سجے پاسے کا بھی جدو کھبے پاسے کہنا تسی بعد چ کہنا، یہ مسئلہ پوری ہوگی۔ ہاں جی تہاڈی التحیات پوری ہو گئی، تہاڈی رہ گئی نا التحیات، ہاں جی انہوں نے ایک ساتھ پاسے کا سلام پھیر لیا، تسی نہیں مکمل ہو گیا، جدو دوسری بار پھیرن چلے نا اس کو پہلے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں چھاڑ دیو تہاڈی مکمل ہے۔ ہن جڑی تہاڈی کوتاہی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت نہ دور فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقتدی غلطی امام خدا قائم مقام ہوندا، اللہ دی برکت نہ مقتدی دی غلطی دور کر سکتا۔ مقتدی سجدہ صاحب نہیں کرتا، مقتدی سجدہ صاحب نہیں کرے گا، اگر تسبیح بھول گیا یا کوئی چیز جو کہ انہیں جان بوجھ کے نہیں کی، صاحب ایسا ہوا تو امام دی برکت نہ، اس لیے امام کو فضیلت ہے، اس لیے امام دی شان زیادہ ہے۔ اور قرآن نے بھی کیا قیامت والے دن ہر شخص کو اسی وہ امام نہ بلایا ہوگی، جتنا کا بھی وہ امام ہوئے گا وہ کھڑا کرتا جائے گا، اللہ تو پوچھے گا اور اللہ وہ بنیاد ہوتے باقی نہ مسئلہ بھی حل کرنا دے گا۔ یہ بھی ایک بڑی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن سجدے جتنے آئے سجدہ اتنے سجدہ ہوئے گا، لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا انہیں چیزیں آئے قرآن پڑھیا وہ لوٹ چلا گیا، جتنے انہوں یاد آئے گا اسے سجدہ کر لے، وہ سجدہ ادا ہو گیا۔
اور وہ سجدے کچھ نہیں پڑھنا باقی لوگ سبحان اللہ سو کچھ نہیں پڑھنا تسی ایک مجلس پڑھی سنیا اتنے سجدہ کرنا بھول گئے ہن گھر چلے اتنے ادا کر لو سجدہ تھوڑے واجب سی جتنے بھی ادا کر لیا کیونکہ اللہ نے پوری زمین کو سجدہ کا بنایا تھا سجدہ تو بولنا یہ مسئلہ آنا چاہیے اکثر لوگوں نے اس مسئلے کا نہیں پتا وہ کہتے ہیں میں کی کرا کچھ دیو دوا روٹیاں پکاؤں کچھ نہیں کرنا جتوں یاد آ جائے 3 سال بعد مجھے یاد آیا کہ یار میں نے فلاں آئے کچھ سنی سے تو مجھے پتہ نہیں سی کہ یہ سجدہ سی آج پتہ لگا 3 سال بعد ادا کر لے اللہ کا قبول کر لے کوئی مسئلہ کوئی ادھر پرابلم نہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے رخصت ادا کی بہت دین آسان ہے سارے واسطے اور سجدہ تلاوت واسطے وضو کا ہونا بھی شرط نہیں ہے اگر تو اسی ٹائم کر لیا ٹھیک ہے اگر بعد جو انہیں سجدہ تلاوت ادا کرنا اسے وضو بھی لازم نہیں ہے جس حالت بھی فوراً سجدہ کرنا کیونکہ صحابہ کرام اس معاملے میں سن رہے تھے تو انہوں نے سجدہ کیا تو ساری وضو توڑی سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے باوضو رہتے سی لیکن ہر وقت صحابی تے باوضو نہیں سی جدوں بھی اللہ رسول نے کہیں نازل ہوئی اللہ رسول نے سجدہ کیتا انہوں نے بھی کیتا کیونکہ نماز کا سجدہ ہی نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت کا وضو ہے یا نہیں کہ سجدہ ادا ہو گیا جدا سب تو بعد ہم تلاوت کرتے ہیں سجدہ تلاوت ہے ہاں کر سکتے وہ صرف نوافل کی اجازت نہیں ہے وہ تسی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی اور بھی تسی عبادت کر سکتے صرف نوافل تو ممانعہ تھا کہ ادھر اور مسئلہ نہیں اگر تلاوت کر رہے ہیں سجدہ تلاوت ہے چونکہ اس نماز کا تعلق ہی کوئی ہے فجر دی نماز اذان تو بعد سنتا پڑھنی تو سنتا ہوں وہ جڑا ٹائم ہے وہ بہترین عبادت تسبیحات کی تھی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات فرمائی ہیں تسبیح کرنا یہ سنت ہے نوافل پڑھنا اجر نہیں سنت اجر سنت تو بعد سنت ہی ادا کرو اور سنت اللہ کا ذکر ہے قرآن پڑھ اور میں نے اور چیز اکثر یہ نماز ہاں یہ ایک مسئلہ ٹھیک ہے تھی خوشیاں بالکل صحیح یہ اپنی قضا نماز پڑھ سکتے اگر قضا نماز تھوڑی رہ گئی نا وہ سنتا ادا کر سکتے اتنا وقت پیا رات عشاء رہ گئی تھی وہ عشاء ادا کر لو اس فرض تو پہلے ادا کر لو تاکہ اس نماز تو پہلے ہی وہ ادا ہو جائے ترتیب صحیح ہے وہ بلکہ خالی ہے سنتا بعد جو ادا کرو پہلے وہ قضا ادا کر لو تاکہ تو اتنا وقت پیا ہونا چاہیے یہ بھی ہے جی وہ مسئلہ میں تو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے کیا کام کر رہے ہیں اکثر یہ سارے لوگ آ کے فوراً سنتا نہیں دیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ پہلے قرات جب نماز ضروری ہے فرائض جڑے یہ علماء دیا دو رائے ہیں کچھ علماء رخصت دیتے کہ اگر قرات امام لمبی کر رہے ہیں تو سنتا ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے لیکن جنہوں امام کھڑا ہو گیا وہ ابتدائی نام کھڑے ہونا کرنا وہ سنتا چھوڑ دو انہوں سنتا بعد ادا کر لیں پہلے نہ کوشش کرو کہ پہلے ہی پڑھو کیونکہ بہت فضیلت صحیح لیکن ہوں چونکہ تھی ہوں فرض بھی چھاڑ رہے ہیں اور سنتا بھی گوا رہے ہیں دونوں ہی کام کر رہے ہیں پھر فرض ہے نا کم از کم لوگ سنتا بھی گواہی نہیں ہے انہیں فرض بھی گوا رہے ہیں نا وہ کہ دونوں فرض اسلام کر کے ساری سنت ہی نہ پوری ہو کیونکہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے قرآن کا سننا ہوں واجب کراتے جاری ہے کراتے جاری ہے سننا ساڈے تے واجب ہے اسی وہی قرات کے مقابلے اپنی قرات شروع کریں ہاں اگر وہ شخص اتنی دور آ کہ تھی اتنے قرات کر رہے مسجد طویل جگہ پڑے تو اپنی سنتا ادا کر سکتا آ کے رل جائے انہوں امید ہے لیکن فقہا جڑے علماء یہی کہتے ہیں کہ جدو امام کھڑا ہو گیا ورکو مراکی رکوع کرو رکوع کرنا رہنا قرآن کی آیت کا استدلال ہے جو فوراً فرض پڑھے سنتا چھوڑ دے سنتا ہوں بعد جو ادا کر وہ کہ وہ فضیلت نہیں رہے گی لیکن کم از کم وہ فرضاں کی فضیلت کا ظاہر نہ کرے سنتا ہوں اسی باقی اللہ مہربانی معاف کر سورج نکل تو بعد ادا کریں گے بظاہری والا جو سورج نکل گیا 20 منٹ بعد وقت جڑا زوال کا ختم ہو گیا اس کو بعد سنتا سارا جو مرضی ادا کر یہ بات جی پٹی نا نماز کٹنا سارے لوگ اس طرح جا کے نا جگ مانی امامت ہو رہی ہے تو سنتا نہیں بہت دفعہ ہوا ہوا گل ہوئی انہوں نے کیا ممنوع جائز نہیں ہے بالکل یہ جائز نہیں بعض لوگ جہالت یہ بھی مسئلہ میں بے شمار مرتبہ بیان کیا جمعے امام گفتگو کر رہے ہیں وہ آگے سنتا لکھ رہے ہیں کیونکہ قرآن بیان کیا جا رہا تھا اردو جو ٹرانسلیشن ہے عربی جا تو کل عربی دی آواز دے جا رہے ہیں نا تو اس ٹائم خطبے کے دوران یا تقریر کے دوران ہوتا نماز پڑھنا مکروہ ہے بعض لوگ صلاۃ التسبیح لکھ کے بیان دے یہ بھی غلط ہے ادھر وہ
قرآن سکھا رہے ہیں تو صلاۃ تسبیح بس فضیلت رکھ رہی جی گل وہ سمجھا رہے ہیں وہ رکھ رہی ہاں وہ پہلی ہوتی فضیلت ہے ساڈے نوافل کی اس ٹائم کوئی فضیلت نہیں ہے ایون کہ سنت بھی نہیں تھی ادا کر سکتے نماز ظہر اثر اور عشاء یہ پہلی 4 سنتیں سے ادا کر لی ہیں ہاں جی فرض چاہیے ٹائم باقی ہے تو کوئی نوافل ادا کر سکتے اثر بھی کر سکتے ہیں اثر بھی کر سکتے ہیں کچھ ممانعت نہیں ہے بہتر ہے کہ نوافل نہ ادا کرو قضائے عمری ادا کرو جہاں نمازیں ساڑیاں رہ گئی وہ ادا کرو اس نیت نہ کرو نوافل چھوڑ دو اگر قضائے عمری باقی ہے تو کوئی تھوڑا نفل قبول ہی نہیں اسی سود دے رہے ہیں اصل دے نہیں رہے پہلے اصل کی گل بھی کریں کہ اصل سے جڑا اصل باقی ہے اسی جناب 6 نفل نیت کے بیٹھے 8 نفل نیت کے بھی بھائی ساری زندگی قضائے عمری رہ گئی ہیں سانو سمجھ نہیں سی وہ ادا کریں تھوڑے وہ نفل تو بھی اللہ نے زیادہ درجہ دینا کہ وہ سارے فرض ادا ہو گئے جان چھوٹ گئی ہاں موقع مکتا ہی ہے واجب اس تو بغیر جاتی یعنی 3 وتر واجب وہ پڑھنے ہی پڑھنے موقع سنتا موقع ہی ہے سمجھ رہے نا مسئلہ دوست کئی دوست ہیں 4 سنتاں جہاں اسی اثر تو پہلے پڑھتے ہیں موقع یا غیر موقع غیر موقع کیوں ادا کر رہے ہیں کسی وہ جگہ 4 فرض قضائے عمری دے ادا کرو قضائے عمری دے ادا کرو لیکن جہاں 4 سنتاں زور تو پہلے وہ کی ہے وہ موقع وہ ادا کرنی ہی کرنا اس تو بعد پھر 2 سنتاں کیا موقع ادا کرنی ہے پھر جڑے 2 نفل چھوڑ دیو وہی جگہ تسی فجر کی نماز کے 2 فرض پڑھ لو جی تاری قضائے عمری رہ گئی تاری قضائے عمری بھی اتری جائے گی اور تھوڑا درجہ بلند بھی ہوتا چلا جائے تھوڑا بوجھ اترتا چلا جائے اسی طرح اثر آ گئی اثر کے نام اثر کی پڑھ لو یا اثر تاری کا بھی یاد ہے کہ میری اثر نہیں ہے ضائع ہو گیا زور زیادہ ہو گیا تو زور کے 4 فرض قضائے عمری کے پڑھ لو 4 فرض وہ پڑھ لیں قضائے عمری کے 4 اسی جماعت نہ پڑھ لیں ساڑیاں 2 نمازاں ساڑے تو چلے گئی لیکن یہ مکروہ عمل کہتے ہیں کراہت ہے ہمیں پسندیدہ عمل نہیں کہتے لیکن چونکہ قرض اتار نہ اتارے ایک نماز نہ دوسری نماز نہ لا دیں کیونکہ ہم مجبوری ہے لہٰذا اپنا بوجھ بھی اتارنا اور یہ عادی نہ ہو کہ اچھا روزانہ آج میں ادا کر لی تو کل میں پھر ادا کرنا اس نیت نہ کرے جی زندگی چ رہ گئی ہے وہی کرن نہیں جا سکتا یا کوئی سفر سی مجبوری کی رہ گئی یہ مسئلہ عموماً اپنے نہ فقرانہ سفر سے پیش آتا آپ کو نہیں بتاؤں قاری صاحب مسافر امام مسافر پیچھے مقتدی مقیم ٹھیک ہو گیا قاری صاحب نے پڑھنے 2 فرض انہوں نے 2 فرض پڑھاتے 2 پڑھاتے 2 انہوں نے پڑھ لے ٹھیک ہے قاری صاحب سلام دے کہ نہیں منہ سے پڑھو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کھڑے ہو گئے جناب ہوں انہوں نے کی کرنا ہے چپ کر کے کرنا کیوں خاموش کھڑے ہوں یہ ہلے امام کے پیچھے ہے اس امام کی ابتدا جو باہر نہیں نکلے جماعت کی ابتدا ختم ہوگی امام کی ابتدا ختم نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اس امام کے پیچھے اپنے 2 فرض ادا کیتے ہیں 2 باقی رہتے ہیں انہیں کی کرن گے جتنی دیر الحمدللہ کی مقدار اسی کی کرنا شروع کرنا الحمدللہ نہیں پڑھنا کچھ بھی نہیں پڑھنا خاموش کھڑے رہنا جتنا 4 فرض والی نماز اسی امام کے پیچھے خاموش کرنے صرف 1 تو 2 منٹ بعد یہ رکوع کر کے رکوع کرو اللہ اکبر سبحان ربی کچھ بھی نہیں پڑھے نہ سورہ فاتحہ پڑھی دوسری صورت میں بلانی نہیں سی سجدہ پورا کیتا پھر تیسری رکعت پوری ہوئی چوتھی جا گئے پھر خاموش کھڑے رہے پھر رکوع کیتا نماز مکمل ہوئی اس مسئلے کا بڑے بڑے علماء اور وہ پیچھے پڑھ رہے ہوں گے جن کے پڑھنا جائز نہیں ہے وہ نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا چونکہ وہ اس امام کی ابتدا کیا جماعت جو باہر نکل گیا لیکن ابتدا چونکہ انہیں نہیں نہ دی کی ہے انہیں 2 فرضاں دے وچ بھی انہاں نے مقتدی ہے الگ نہیں ہویا لیکن چونکہ اس امام دے اوپر فرض 2 ہی ہے یہ مقصر ہے یہ تے 4 ہے لیکن یہ ابتدا تو باہر نہیں ہے ابتدا اس سے امام بھی کرے گا مکمل اسے ہی کرے گا یہی ہے جماعت سمجھ آ گیا مسئلہ یہ لازم قرآن پڑھنا میں عالم کوئی ادھر فضیلت نہیں علماء نہیں پتا چشتیاں سے پروگرام کر رہے شاید رسول نال سے ایک بچہ 10 نظامی انہیں 16-17 سال پڑھتا پڑھاتا رہا اتنے اسی نماز پڑھی تو دوست کھڑے ہو گئے
تم سارے ہی سورہ فاتحہ پڑھن. میں مقیم نہیں سکا, میں مسافر سی, میں نماز پڑھائی, باقی سارے دوست کھڑے مقیم, وہ سارے سورہ فاتحہ پڑھن. میں ان سارے میں مسئلہ سمجھایا. عالم دین کے میں 16 سال تو مدرسے جانا, میں آج تک کبھی کسی مولوی صاحب نے مسئلہ نہیں سکا, لیکن یہ مسئلہ اتنا ہی. میں کہ وہ کتنا ہوتا کہ میں سنیا سی, لیکن میں کہتا چلو پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا. میں سنیا سی کتنے, میں کہ چلو مولوی سورہ قرآن ہی ہے نا,